ارباب دانش کا اس مقدس جگہ پر آیا عبادت شمار فرمائے۔ کریم پروردگار حاضرین کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں ہر مومن اپنی نیک تمنا کو یہاں سے حاصل کر کے جائے۔ پروردگار کریم ہم سب کے دلوں کو نور قرآن اور محبت محمد و آل محمد کے ساتھ منور فرمائے۔ نیز اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود پاک کے ساتھ۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ مائدہ آیہ کریمہ 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ساتھ ہی میں سرکار دو عالم نبی کریم فخر موجودات لائق صلوات وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ابتدائے کلام میں بندہ حکیم نے اس لیے دو عظیم چیزیں پیش کی ہیں تاکہ مجلس میں آئے اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو یہ بتا دیا جائے اور اپنے ان شیعہ سنی بھائیوں کے ذریعے سے پوری دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ مکتب امامیہ اثنا عشریہ کا دار و مدار یا اللہ کے کلام پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ توحیدی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی عالم کو، کسی طالب علم کو، کسی محقق کو، کسی معترض کو، کسی سوال کرنے والے کو، کسی اعتراض کرنے والے کو کوئی مشکل ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ اپنی وہ مشکل لے کر مذہب شیعہ کے کسی نمائندہ عالم دین یا طالب علم کے پاس آ جائے، مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعصب کی عینک کو اتار کے گھر رکھائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تحقیق کے سرمے سے اپنی آنکھوں کو مزین کر کے لائے۔ تو مذہب شیعہ کا وہ عالم دین جو جواب پیش کرے گا، وہ جواب بھی یا خدا کی کلام پر مشتمل ہوگا یا مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کے فرمان پر مشتمل ہوگا۔ خدا کرے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی قاعدے کلیے پر، اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی یہ زندگی گزاریں۔ بہت ہی سنہری اصول ہے زندگی گزارنے کا، اور یہ اصول ہمیں قرآن نے دیا، اللہ کی تعلیمات نے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے میرے لوگوں، اے میری مخلوق، اے میرے انسانوں، اے میری اشرف المخلوقات، توجہ ہے نا دوستان بزرگان، اے میری اشرف المخلوقات، اے میری وہ مخلوق جس کو جب میں نے پیدا کیا تو تبارک اللہ احسن الخالقین کا اعلان کر دیا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ کتنی عظیم مخلوق ہے انسان، یہ کتنی باشرف مخلوق ہے انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس انسان کو کرامت عطا فرمائی۔ کتنا عظیم اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، با کرامت پیدا کیا، با شرافت پیدا کیا، با عزت پیدا کیا، اور اس کو سوائے اپنی بارگاہ میں کسی جگہ جھکنے کی اجازت نہیں دی۔ اس اللہ نے اتنا بڑا انسان پیدا کیا، اتنی عظیم مخلوق پیدا کی، اور جب مخلوق پیدا کر دی اب اس کو ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اے میری مخلوق، میرا رسول جو کچھ تمہیں دیتا جائے اسے لیتے چلے جاؤ، اور جس سے روکتا چلا جائے رکتے چلے جاؤ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا رسول جس کی تبلیغ کرے، جس کا ارشاد کرے، جس کا حکم دے، جس کا امر دے، جس کی وعظ و نصیحت کرے، اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لو، اسے اپنی زندگی کو منور کر لو، اس سے اپنے معاشرے کو، اپنے نظام کو مزین کر لو، اور جس سے روکتا ہے اس سے دور ہو جاؤ، جس سے نہیں ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، دور کر لو. اس قاعدے پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس قاعدے کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اطاعت کرنی ہے. آج ہم جو اس جگہ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ ایک اور عزت دی ہے. انسان بنانے کے بعد ایک اور عزت دی ہے کہ ہمیں اولیاء خدا کا در نصیب کر دیا. وہ اولیاء، وہ نورانی ہستیاں کہ جو نورانی مخلوق تھیں، جو روحانی مخلوق تھیں، جو عرشی مخلوق تھیں، جو ملکوتی مخلوق تھیں، ان کو اللہ نے کس کالم میں بھیج دیا؟ بشری کالم میں، دنیا کے اس کالم میں. یہ دیکھیں، یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے، ظلمانی دنیا ہے، مادی دنیا ہے، پست دنیا ہے، اور بڑے آخری درجے کی دنیا ہے. اس سے بڑے بڑے عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، جس کو آپ 7 آسمانوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جس کو عالم عرش کہتے ہیں، جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں، جس کو عالم جبروت کہتے ہیں، جس کو عالم مجردات کہتے ہیں، جس کو عالم ملائک کہتے ہیں، جس کو عالم ولایت کہتے ہیں. توجہ ہے نا دوستان؟ یہ اتنے عالم الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو رب العالمین ہے، جو ان سارے کے سارے عالمین کو پیدا کرنے والا ہے. وہ ذات ہے، وہ ذات. خب اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے عالم پیدا کیے. یہ جو عالم ہے، جس عالم میں ابھی آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان سارے عالموں میں سے پس عالم ہے. اللہ نے ہمیں مسافر بنا کر بھیجا، مہاجر بنا کر بھیجا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے حضرت انسان، اللہ نے تجھے مسافر بنا کر بھیجا ہے. ماشاءاللہ. اور تو نے سفر کہاں کرنا ہے؟ الی ربک، الی ربک، اپنے رب تک پہنچنا ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. دیکھیں، ہم رب سے جدا ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے نور سے، اپنی روحانیت سے، اپنے کمال سے، اپنے فضائل سے اور اپنی نورانیت و ولایت سے پیدا کیا. ہم عرشی مخلوق ہیں. ہم بھی دیکھیں، آپ نے سنی ہوئی ہے ماشاءاللہ احادیث. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. ماشاءاللہ ہمارے ذاکرین، ہمارے علماء ایک حدیث کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی تو کیا ہوا؟ حضرت آدم نے عرش پہ دیکھا کہ کچھ انوار قدسیہ ہیں، ان میں کچھ انوار بہت زیادہ نورانیت کے حامل ہیں. 14 انوار سب سے زیادہ، ان کی شدت زیادہ ہے، نورانیت زیادہ ہے، روحانیت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد مثلا 1,24,000 انبیاء ہیں. پھر اس کے بعد اولیاء اور مقربین ہیں. پھر اس کے بعد اور بھی چھوٹے چھوٹے انوار موجود تھے. تو حضرت آدم نے ان سارے انوار کے بارے میں سوال کیا تو جو جواب ملا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے انوار ہیں وہ محمد و آل محمد کے شیعہ ہیں. وہ محمد و آل محمد کے شیعہ ہیں. یعنی اللہ نے آپ لوگوں کے انوار کو عرش پر پہلے پیدا کیا ہوا تھا. اب ہم سب کا اپنا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی اس نورانیت کو بچا کے رکھیں اور ثابت کریں. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ خدا کے حسن ظن کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نورانیت اور محبت محمد و آل محمد بھی عطا کی، عنایت فرمائی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ محبت اہل بیت ہے، نور قرآن آپ کے دلوں میں ہے، اب آپ نے اس کو بچا کے رکھنا ہے، دنیا کے آلودگیوں سے بچانا ہے، دنیا کے گرد و غبار سے اس کو محفوظ رکھنا ہے. جو انسان محفوظ رکھے گا اس کی عاقبت بالخیر ہوگی، اور وہ قبر میں اور عالم محشر میں قیامت میں قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور ہوگا.
لہذا یہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جو پست دنیا ہے، یہ جو سب سے نچلے درجے کی دنیا ہے، اللہ نے ان انوار قدسیہ کو کیوں بھیجا ادھر؟ دیکھیں، ایک پاکیزہ ہستی ہوتی ہے، ایک بہت بڑے قدر و منزلت کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو اگر انسان کسی گھٹیا جگہ پہ بھیج دے، کسی پاس جگہ پہ بھیج دے، تو کہتے ہیں نا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ آپ نے ناانصافی کی. خوب اللہ نے ان نورانی مخلوقوں کو، ان انوار قدسیہ کو اس عالم میں کیوں بھیجا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس لیے محمد و آل محمد کو عرش سے، نورانیت سے، مقام ولایت سے، مقام روحانیت سے تنزل دے کر بشری کالم میں انسان کی شکل میں بھیجا ہے تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا ولی ساراب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نورانی ہستیاں تھیں، روحانی ہستیاں تھیں، بڑی با کمال ہستیاں تھیں، بڑے با کمال لوگ تھے. اللہ نے ان کو کیوں بھیجا؟ ہم سب ان کے فضائل کے معترف ہیں، اور ایک حد تک ہمیں معرفت بھی ہے ان کے فضائل کی، اور ان کے تو فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ رسول خدا اس ڈر سے یہ فضائل بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگوں کو شرک و کفر میں فرق نہ پتہ چل سکے، کئی لوگ گمراہی میں نہ پڑ جائیں. لہٰذا ہم سب معترف ہیں، ان کی فضائل بہت زیادہ ہیں. بلکہ آیت اللہ سستانی سے جب پوچھا گیا کہ آغا جان ہم کتنے فضائل بیان کریں، توجہ ہے نا دوستو، ہم کتنے فضائل بیان کریں، تو آغا نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. آغا نے جواب دیا ہے کہ یہ جو 5 تن پاک ہیں، یہ جو 12 امام ہیں، یہ جو 14 معصومین ہیں، یہ اللہ کے راز ہیں، ان کو راز ہی رہنے دیں. یہ اللہ کے راز ہیں، راز ہیں، ان تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی، ان تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی. لیکن فرق کریں خالق اور مخلوق کے درمیان، رب اور مربوب کے درمیان. جتنے ان کے زیادہ فضائل ہیں ہم ان کو درک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی یہ مخلوق ہیں، خدا کی ذات نے ان کو اپنی معرفت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نور محض تھے، یہ روح محض تھے، یہ پاکیزہ انوار تھے، لیکن صرف اور صرف آپ کی اور ہماری ہدایت کے لیے ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اسی طرح ہر پیغمبر کے پھر آگے جانشین تھے، کسی کے 12 جانشین، کسی کے 14 جانشین، کسی کے 6 جانشین. مختلف، ہر زمانے کے حوالے سے حالات مختلف تھے اور یہ تعداد بھی مختلف ہے. جتنے الہی نمائندے تھے ان کا کام یہی تھا، خدا کا پیغام پہنچانا ہے انسانوں تک. ہر نبی کی یہ آرزو رہی ہے، ہر امام کی، ہر الہی نمائندے کی یہ آرزو رہی ہے کہ اس کی امت پیدا ہو، اس کے انصار پیدا ہو. انصار کس کی جمع ہے؟ ناصر کی. ناصر کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، مدد کرنے والے کو، نصرت کرنے والے کو. جملہ مشہور ہے، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک جملہ فرمایا تھا، حل من ناصر، ہے کوئی ناصر، ہے کوئی مددگار، ینصرنا، جو اللہ کے دین کی حمایت میں میری مدد کرے. یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے سابقہ الہی نمائندوں کی طرح، انبیاء کی طرح، اور اسیر و بصیرت جدی و ابی کے اصول پر چلتے ہوئے، اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے حل من ناصر کا مطالبہ کر رہے تھے. ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو اللہ کے دین پر عمل کر کے، اللہ کے دین پر اطاعت کر کے یزید وقت کے خلاف میرے ساتھ نبرد آزما ہو جائے. ہے کوئی؟ یہ ہر امام کی صدا تھی، یہ صرف ایک امام حسین کی صدا نہیں تھی.
یہ ہر نبی کی صدا تھی۔ قرآن مجید میں آیت ہے قال من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، بہت بزرگ انبیاء میں سے ہیں، وہ بھی جب امت میں آئے اور امت کو کہا من انصاری الی اللہ، اللہ تک جانے کے لیے کون ہے جو میری مدد کرے؟ خدائی راستہ طے کرنا ہے، دین کا راستہ طے کرنا ہے، اس دین کے راستے پر چلنے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ یہ ہر امام کی آرزو رہی ہے کہ امت اس کو ملے اور وہ امت کو لے کر خدا تک لے جائے، وہ ایک الہی نظام قائم کرے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، ہر نبی کی، ہر امام کی، ہر الہی نمائندے کی یہ حسرت رہی ہے، یہ آرزو رہی ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ ایک امت پیدا کرے، امت اس کا ساتھ دے، لوگ اس کا ساتھ دیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ امام کا ایک بہت عظیم فرمان ہے، امام کے ایک خصوصی شاگرد تھے حشام بن سالم، حشام بن سالم بڑے مشہور، یہ حضرت امام جعفر صادق کی بھی شاگرد تھے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تو خصوصی شاگرد تھے، یعنی بڑی بڑی باتیں، معرفت والی باتیں، راز والی باتیں امام موسیٰ کاظم اپنے اس شاگرد کو خصوصی وقت میں، خصوصی زمان و مکان میں تعلیم فرماتے تھے۔ اپنے اس صحابی کو، اپنے اس شاگرد کو ایک بڑے پتے کی بات بتاتے ہیں۔ کون سی بات ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کی، میرے نام لیواؤں کی، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ، تھوڑی کڑوی بات ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کپسول میں ہے جی، تاکہ اللہ کرے خوب کڑواہٹ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں حقیقی شیعہ بنائے۔ خوب بہت بڑی بات کر رہے ہیں امام۔ امام کہہ رہے ہیں میرے نام لیواؤں کی، میرے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک شیعہ ہیں اور ایک متشیعہ ہیں۔ توجہ ہے، ماشاءاللہ۔ ایک شیعہ ہیں، ایک متشیعہ ہیں۔ شیعہ وہ ہیں جو ہماری تعلیمات کی اطاعت کرتے ہیں، اور متشیعہ وہ ہیں جو فقط دعوے تک رہتے ہیں۔ جو نام نہاد شیعہ ہیں، جو فقط زبان کی حد تک ہیں، یا جس کو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، یا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں دین ایک چغم کی حیثیت رکھتا ہے، چغم کی حیثیت۔ بچے چغم کھاتے ہیں نا، جب تک اس چغم کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، مفاد ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کو اپنا لیتے ہیں، جو ہی مٹھاس ختم ہوتی ہے پھینک دیتے ہیں۔ عجب عجب، امام حسین فرما رہے ہیں کہ عجیب ہے، لوگوں نے دین کے ساتھ بالکل ایسی ہی سلوک رکھا ہوا ہے کہ جب تک ان کے اپنے فائدے میں تو ہوتا ہے دین، اس وقت دیندار بنے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے نقصان میں ہوتا ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ متشیعہ ہیں۔ ایسے لوگ شیعہ نہیں ہیں، ایسے لوگ صرف دعوے دار ہیں، صرف زبانی لقلقہ زبانی ہے ان کا۔ لہذا ہم نے حقیقی شیعہ بننا ہے، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا مگر کہ وہ جو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے والا ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہر امام نے اس نقطے کی طرف ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے حقیقی شیعہ بننا ہے، ہم نے صرف محب نہیں بننا، ہم نے صرف نام کا شیعہ نہیں بننا، شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرے۔ لہذا ائمہ کی حسرت کو ہم نے دور کرنا ہے، ائمہ کی تنہائی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ہر امام تنہا رہا ہے، امام علی تنہا رہے، امام حسن تنہا رہے،
امام حسین تنہا رہے، امام جعفر صادق تنہا رہے. اب یہ بڑے لمبے تذکرے ہیں اماموں کی تنہائیوں کے. آج بھی ائمہ کے جو نمائندگان ہیں تنہا ہیں. آج کے وقت کا امام بھی تنہا ہے. سب سے بڑی مظلومیت. آج اگر امام کا ظہور نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس وجہ سے امام کی غیبت ہوئی تھی. امام غائب کیوں ہوئے؟ امام کی غیبت کی وجہ یہی ہے کہ امت آمادہ نہیں تھی، انصار آمادہ نہیں تھے. ظاہر امام کا بہت بڑا ہدف تھا. امام کا ہدف صرف یہ نہیں تھا کہ مثلا مسجد میں یا مدرسے میں یا امام بارگاہ میں ذکر خدا کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، مدرسے میں درس پڑھا دیں، امام بارگاہ میں مجلس پڑھ دیں، سن لیں، اور اسی طرح دیگر جو دینی مراکز ہیں وہاں دین کا نام لیتے رہیں، لیکن معاشرے میں بے دینی ہو، سیاست میں بے دینی ہو، میڈیا میں بے دینی ہو، اقتصاد اور بینکوں میں بے دینی ہو، فلم انڈسٹری میں بے دینی ہو، میڈیا میں بے دینی ہو، اسی طرح معاشرے کے دیگر جتنے بھی شعبے ہیں وہاں بے دینی ہو. یہ امام کا مقصد نہیں ہے کہ امام صرف ایک دینی مرکز میں چھپ کے بیٹھ جائے تبلیغ کرتا رہے. نہ. امام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا پرچم غالب آ جائے اور طاغوت کا پرچم سرنگوں ہو جائے. یہ مقصد تھا. اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے اس ذخیرے کو، اپنے اس بقیت اللہ کو، خدا کے بچائے ہوئے ذخیرے کو محفوظ کر لیا ہے کہ میں اتنے نور بھیجتا رہا ہوں، انہوں نے قدر نہیں کی. ابھی ان کو آمادہ ہونے دیں، پہلے تم لوگ آمادہ ہو جاؤ تب میں اپنے ذخیرے کو بھیجوں گا. لہٰذا آج ہم سب پر واجب ہے کہ اپنے امام کی تنہائی کو دور کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ امام نے اپنے آنے سے پہلے اپنا نمائندہ اور سفیر بھیجا ہوا ہے. تاریخ کہتے ہیں نا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ میں مشہور قصہ ہے، کون سا؟ کوفیوں نے بڑے خط لکھے تھے، العجل العجل یا امام زمانہ العجل، مولا جلدی تشریف لائیں، مولا جلدی آ جائیں، مولا ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے لیے رو رہے ہیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں. یہ کوفیوں کے نعرے تھے، کوفیوں کے خط تھے، سینکڑوں خطوط لکھے، ہزاروں خطوط لکھے. لیکن مولا نے جب اپنا نمائندہ بھیجا تو کوفیوں کا کیا کردار تھا؟ اس نمائندے کو تنہا چھوڑ دیا، اس نمائندے کو تنہا چھوڑ دیا. کیا آج ہم اگر اپنے وقت کے امام کو یاد کر رہے ہیں اور العجل العجل کے نعرے لگا رہے ہیں، کیا آج ہم نمائندہ امام، سفیر امام کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں؟ آج کے سفیر امام کون ہیں؟ آج کے نمائندہ امام کون ہیں؟ امام زمانہ ہمیں لا سرپرست اور بے سرپرست چھوڑ کر نہیں گئے. ہمارے سروں پر سرپرست قائم کر کے گئے ہیں، حاکم قائم کر کے گئے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ شاگردان امام ہیں، وہ مجتہدین کرام ہیں، وہ فقہا ہیں، وہ مراجع عظام ہیں. ان کو ہمارے سروں کا تاج بنا کر گئے ہیں. اور دیکھیں یہ عظیم جملہ ہے، بس ٹائم بھی کم ہے. غیبت صغرا میں 69 سال کا عرصہ تھا. غیبت صغرا میں امام نے 4 نائب بنائے، صرف 69 سال کے عرصے میں 4 نائب بنائے. کیا ہو سکتا ہے کہ ایک امام 69 سال کے لیے تو 4 نائب بنائے، لیکن 1180 سال ہو رہے ہیں اس میں کوئی نائب نہ ہو؟ یہ لمحہ فکری ہے، لمحہ فکری. کیا ہو سکتا ہے کہ وہ امام جس نے چھوٹی سی غیبت میں تو 69 سال میں تو 4 نائب بنائے ہیں باری باری اور نام لے کر، کیا 1180 سال ہو گئے ہیں اور نہ جانے آئندہ کتنا عرصہ گزرے گا، اس میں ہمیں بے سرپرستہ چھوڑ گئے ہیں؟ نہ، یقیناً اپنے نائبین کا اعلان کر گئے ہیں، اور وہ ہیں مجتہدین کرام. آج ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنے علماء کی حمایت کریں، ان فقہا کی حمایت کریں، ان کی قدر پہچانیں، ان کی اطاعت کریں. اگر آج ہم نے آج کے امیر مسلم، آج کے سفیر حسین کا ساتھ دیا تو کل امام زمانہ کا بھی ساتھ دیں گے. ماشاءاللہ.
اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کی حقیقی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائے. کریم پروردگار ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ آغا صاحب مصائب بھی پڑھیں گے، آپ کی سمجھ خرچ نہیں کرتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.